ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت اس غریب نادار طبقے کی مدد کے لیے اپیل کی جا رہی ہے کہ جو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ان کی نگاہیں متلاشی ہیں کہ کہاں سے بندگان خدا فرشتوں کی صفت لیے آئیں اور وہ ہماری زیادہ سے زیادہ مدد کریں، اور یقیناً یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، قومی ذمہ داری ہے اور دینی ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ اگر رب تعالیٰ نے ہمیں دولت سے نوازا ہے، اگر ہمارے پاس اپنی ضرورت سے سوا موجود ہے، تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں، اس نادار اور غریب اور مفلس طبقے کی مدد کے لیے ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کہ جو اس وقت میری اور آپ کی تلاش میں ہیں۔ اور ناظرین، بڑا آسان ہوتا ہے یہ کہنا، یہ پروگرام ہم نے کنڈکٹ کیا اور آپ سے ہم نے اپیل کرنا شروع کر دی، لیکن جس دور میں ابھی ہم جس نفسہ نفسی کے دور میں جی رہے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی کو موٹیویٹ کریں اور وہ بس مدد کے لیے۔ ایک دیکھیں، ایک پوری تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے، دہائیوں سے آپ دیکھ رہے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جس ٹرانسپیرنسی کے ساتھ الحمدللہ مصروف عمل ہے خدمت انسانیت کے لیے، جتنے پروجیکٹس پر کام کیا گیا ہے اور جس انداز سے ضرورت مندوں کی مدد کے لیے اور ان کی حاجت روائی کے لیے جس انداز کے اقدامات، جس منظم طریقے سے ان علاقوں میں الحمدللہ ہمارے رضاکار، ہمارے والنٹیئرز پہنچے ہیں، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے یہ مثال قائم کی ہے کہ اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ، آپ سچے دل کے ساتھ اگر خدمت انسانیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نکلیں تو پھر کس انداز سے معاونت کی جاتی ہے اور کس انداز سے آپ کے ہاتھ مضبوط کیے جاتے ہیں۔ تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سلام محبت پیش کرتے ہیں ان تمام دیکھنے والے اپنے ویورز کو کہ جو ہمیشہ ٹرسٹ کرتے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پر، اس کی کریڈیبلٹی کو، اس کی ٹرانسپیرنسی کو، اس کی ریلائبلٹی کو سمجھتے ہوئے وہ جس انداز سے الحمدللہ اپنے ڈونیشنز ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، مفتیان کرام نے بھی ابتدا میں دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب نوازے اور ان کے رزق میں برکتیں دے۔ اسی دعا کے ساتھ یہ ٹرانسمیشن چلے گی اور مزید سوالات ہم اپنے علماء کرام سے پوچھیں گے۔ دانیال شیخ الحمدللہ موجود ہیں، وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ناظرین، اپیل ہے، اگر آپ 2500 روپیز دیتے ہیں، 2500 روپیز، تو اس کے عوض ایک بلینکٹ پرووائڈ کیا جائے گا کسی بھی ایک ایسے شخص کو کہ جو اس کی ضرورت رکھتا ہے، اس کا مستحق ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ 7000 روپیز ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس کے عوض ایک خاندان کو 1 مہینے کا پورا راشن پیک پہنچایا جائے گا، جس میں وہ تمام بنیادی ضروریات اشیاء خورد و نوش ہوں گی کہ جس کے تحت وہ 1 مہینہ وہ خاندان الحمدللہ اپنا گزر بسر اچھے انداز سے کر سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے ناظرین، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دیکھنے والا اگر ایک شخص ہے تو وہ ایک ہی بلینکٹ ڈونیٹ کرے یا پھر وہ ایک راشن پیک کے پیسے ہمیں ڈونیٹ کرے، بلکہ آپ، یہ بڑے اچھا موقع ہوتا ہے، ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے والدین کریمین ہیں ان کی جانب سے آپ یہ ڈونیشنز دیں۔ اگر وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے، وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو آپ ان کے صدقہ جاریہ کے لیے ان کو ثواب ایصال کرنے کی نیت سے اگر آپ اس طرح کے کار خیر میں حصہ لیتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ آپ سمجھ لیں ان والدین کا حق ادا کرنے والی بات ہے کہ جو اس وقت محتاج ہو چکے ہیں اس دنیا سے جانے کے بعد، اور یقیناً وہ راہیں تکتے ہیں کہ کہاں سے ان کی اولاد جو ہے وہ اس طرح کے نیکی کے کاموں میں حصہ لے کہ اس کا ثواب اور اس کا بینیفٹ اور اس کو فائدہ ان کو اس اخروی زندگی میں مل سکے جس کے وہ متلاشی ہیں۔ تو یہ میری اور آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں کوشش کیجیے کہ آپ لوگ آگے آئیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی ڈونیشن سے جو کچھ بھی رب تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، جتنا کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، اگر جو آپ کو پیکیجز بتائے جا رہے ہیں اس سے کم آپ دے سکتے ہیں، اس سے کم دیں، لیکن آپ حصہ ضرور ڈالیں، اس فہرست میں اپنا نام ضرور لکھوائیں۔ کل جب بروز حشر ہم اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہمارا شمار ان میں کیا جائے کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی ایسا نقشہ آتا، ایسی سچویشن آتی کہ جس میں یہ دیکھتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا طبقہ ہے جس کو حکمت کی وجہ سے مفلس و نادار رکھا گیا ہے، تو یہ وہ لوگ تھے جو آ کے بڑھ کر ان کی مدد کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، پیاسوں کو پانی پلاتے تھے، دیکھتے تھے کوئی بے سر و سامان ہے تو اس کے سر پر وہ سائبان مہیا کرنے والوں میں سے تھے۔ تو یقیناً آپ یقین جانیے، یہ دل سے ایک آواز آتی ہے، دل سے ایک صدا آتی ہے کہ یہ وہ طبقہ ہوگا، یہ وہ انعام یافتہ لوگ ہوں گے کہ کل قیامت میں رب تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان کے شامل حال ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی موٹیویشن کے ساتھ ہم یہ اپیل آپ سے بار بار کرتے رہیں گے، علماء کرام کی گفتگو بھی شامل کریں گے۔ مفتی نواب قدوسی صاحب نے ابتدا میں بڑی خوبصورت باتیں کی اور ایک موٹیویشن ہمارے ناظرین تک پہنچائی۔
اور اسی تسلسل کے ساتھ اور اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب موجود ہے، تو میں چاہوں گا اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں احادیث سے بھی روشنی ہم لینے کی کوشش کریں۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب، احادیث سے کیا روشنی ملتی ہے، کیا موٹیویشن ملتی ہے؟ جیسے کہ سرنامہ کلام میں بھی میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جب کوئی ایسا نادار طبقہ آتا، ضرورت مند طبقہ آتا، تو کس انداز سے حضور اپنا کردار ادا کرتے اور پھر اپنے اصحاب کو کس طرح موٹیویٹ کرتے تاکہ ہمارے ناظرین تک بھی ایک موٹیویشن جائے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ و شکریہ سمیر بھائی، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سب کو بھی یہ سعادت عطا فرمائی کہ اس کار خیر میں ہم شامل ہوں۔ بے شک۔ اور اس طور پہ غرباء، فقراء، مساکین و نادار جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے وجود کا حصہ ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جسد واحد قرار دیا، تو ہمارے وجود کا حصہ ہیں جو کسی وجہ سے تھوڑا کمزور رہ گئے، مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی دوڑ میں تھوڑا پیچھے ہیں۔ ہم ان کی آواز بن کر احساس بیدار کرنے کے لیے کوشش کریں، تاکہ اگر اللہ کرے ہماری وجہ سے جتنے بھی افراد اس کار خیر سے جڑتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اور پھر ایک عرصہ دراز سے ہم دیکھتے ہیں کہ KGN کی طرف سے مختلف فلاح انسانیت کے حوالے سے پروجیکٹس موجود ہیں، چاہے وہ راشن بیگ کا معاملہ ہو، بالخصوص سردیوں میں جو سردی سے متعلق بچاؤ کے لیے جو تدابیر کی جاتی ہیں، کمبل وغیرہ ہیں یا دیگر اس طرح کے راشن وغیرہ ہیں، تو اور پھر گرمیوں میں ہم دیکھیں تو مختلف علاقوں میں ہینڈ پمپ لگائے جاتے ہیں، مساجد کی تعمیر کی جاتی ہے، یعنی درجنوں اس طرح کے فلاحی منصوبے ہیں کہ جن میں مسلسل KGN اس کی انتظامیہ وہ کوشاں رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے جتنے منتظمین ہیں، معاونین ہیں، تمام کو سعادت دارین نصیب فرمائے۔ آمین۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگر پوری حیات طیبہ کا جائزہ لیا جائے تو وہ تو خدمت انسانیت سے ہی معمور ہے۔ یعنی حضور کا اگر اعلان نبوت سے پہلے کا تعارف ہم دیکھ لیں تو زمانہ جاہلیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو ہمیشہ خدمت کے لیے ہی جانا جاتا ہے، اور مظلوموں کی داد رسی کرنے والا جانا جاتا ہے، بیواؤں کی، فقیروں کی، جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، یا جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جس طور پر بھی ممکن ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر ان کی جو حقوق کی پاسداری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ہم معاملہ دیکھیں نا کہ جب حضور غار حرا سے تشریف لا رہے ہیں گھر پر، اور حضرت خدیجہ سے اپنی کیفیت کو بیان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے یہ حکم فرمائیں کہ اپنی نبوت کو اظہار کروں اور اپنی قوم کو دعوت دوں، اور اس عظیم فریضے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدشے کا اظہار فرمایا کہ کفار کی طرف سے سختیاں اور تکالیف اور اس طرح کے معاملات ہوں گے، تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے حضور کے ان اوصاف کا تذکرہ فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ایسے کو ستایا جاتا ہے کہ جس میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہوں کہ وہ مظلوموں کی داد رسی کرنے والا ہے، بیواؤں کی کفالت فرمانے والا ہے، یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیرنے والا ہے، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے والا ہے، یعنی معاشرے کے جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کے لیے بھی وہ آواز بلند کرنے والا ہے اور ان کے حقوق کے لیے وہ جد و جہد کرنے والا ہے۔ تو فرمائے کہ کیا ایسے کو بھی ستایا جاتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ایسا ہرگز وہ نہیں کریں گے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہ ہیں کہ جہاں لوٹ کے کھانے کا رواج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھانا کھلاتے ہیں، جہاں ظلم کرنے کا رواج ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ظالم کو بھی، جس طرح حضور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے نا کہ ظالم اور مظلوم کی مدد کرو، اب یہاں ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے تو اس کو ظلم سے بچانا یہ بھی اس کی مدد ہے، یعنی آپ اس کو گناہ سے بچائیں گے، اللہ کی ناراضگی سے بچائیں گے، اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دینے والی جو چیز ہے اس سے بچائیں گے تو یہ اس کی مدد ہے۔ اور مظلوم کی مدد اس طور پر کہ آپ اس کو کسی کے ظلم سے روکیں گے، اس کے دست و بازو بنیں گے، اس کی تکالیف کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ یہ یعنی گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مظلوم ہے اس کو دنیاوی تکلیف سے بچا رہے ہیں، بے شک، اور جو ظالم ہے اس کو اخروی تکلیف سے بچانا ہے، یقیناً۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد تو ہم اگر شب و روز آپ کا معاملہ دیکھیں کہ گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، گھر میں فاقے ہیں اس چیز کو برداشت کر لیا جاتا ہے، لیکن اس در دولت سے کبھی ہمیں کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جو خالی ہاتھ گیا ہو، یعنی حضور کے دروازے پہ کسی نے دستک دی ہو، اپنی فریاد لے کر حاضر ہوا ہو، اور اس گھرانے سے، اس دروازے سے اگر کوئی خالی ہاتھ چلا جائے، آج تک کبھی ہم نے کوئی ایسے شخص سے متعلق، ایسے محتاج اور فقیر سے متعلق
کبھی ہم نے نہیں سنا. تو پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت انسانیت سے معمور آپ نے زندگی گزاری, اور صحابہ اکرام کو بھی یہ ترغیب دی جاتی تھی. اس کی بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان فرمائی, اور جس طرح قرآن کریم کی آیات کریمہ کی تلاوت فرمائی گئی, 1 روپیہ بھی اگر خرچ کریں, جس طرح آپ نے کلام کیا نا کہ اگر ہمارے پاس 2500 نہیں ہے تو ہم بالکل ہی مایوس ہو کے نہ بیٹھ جائیں, جو افورڈ کر سکیں جتنا بھی ممکن ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں تو وہ کوانٹیٹی تو نہیں دیکھی جاتی, کوالٹی دیکھی جاتی ہے. جس طرح قرآن کریم میں فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, بے شک کہ تمہارا تقوی وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. وہ تمہارا جانور فربا, موٹا تازہ, لاکھوں روپے کا جانور, یہ ساری چیزیں جو مادی اور ظاہری چیزیں ہیں, یہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ان کا مقام نہیں ہے. ہاں اگر خلوص کے ساتھ زیادہ جتنا بھی تعداد میں قربانی یا صدقات و خیرات کیے جائیں گے تو اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ہے. اصل جو روح ہے اس کی, اصل روح وہ کیا, وہ تقوی ہے, وہ پرہیزگاری ہے, وہ خلوص ہے. تو خلوص کے ساتھ اگر کوئی 2500 کے بجائے 25 روپے بھی خرچ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی رائے گاہ نہیں فرمائے گا, بلکہ یہ وہ کروڑوں روپے پہ بھاری ہے کہ جس میں نمود و نمائش ہو, ریاکاری ہو, تصنع ہو, دکھلاوا ہو, بناوٹ ہو. ان ساری چیزوں سے وہ پاک پیسہ ہے, وہ پاک صدقہ ہے کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے. تو خود بھی اس کار خیر میں شامل ہوں, اپنے دوست احباب کو بھی, جس طرح ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اسی طرح آپ کی آواز, یہ جو پیغام ہمارا آپ کے پاس پہنچا ہے, یہ بھی ایک امانت ہے آپ کے پاس. جتنے دوست احباب ہیں, اگر خود نہیں کر سکتے, زہ نصیب کہ ہم خود بھی اس کار خیر میں شامل ہوں, اگر خود نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی ایسے تک یہ آواز پہنچائیں, احساس بیدار کریں, اپنے ان بے بس و بے کس بھائیوں کا جو ایک احوال ان کے ہیں ان کو پیش کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کے ذریعے جتنے افراد جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مجموعی تعداد کے برابر آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. اور ہم کسی کے لیے اگر خدمت کا معاملہ کرتے ہیں تو یہ در حقیقت ہماری خدمت ہے. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے نا کہ تم اگر کسی پر مہربانی کرو, تم کسی کی داد رسی کرنے کی کوشش کرو, اس کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حاجات کو پورا فرما دے. تو ہم کسی کو دیتے وقت احسان کا تصور نہیں ہو, بلکہ شکر گزاری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش. یہ بندہ تو وہ ہے. یعنی دنیاوی طور پہ ہم دیکھیں نا کہ کوئی ہمیں اگر صدر وزیر اعظم سے ہماری ملاقات کرا دے تو ہم تو پوری زندگی اس کا احسان مانتے رہتے ہیں, صحیح بات, اور اس کی ایک شکر گزاری کی کیفیت رہتی ہے کہ یار اس نے میرا اتنا بڑا کام کرا دیا, اتنی بڑی شخصیت سے میری ملاقات کرا دی. تو جو اللہ کے آپ کو قریب کر دے, وہ جو ظاہری طور پر ظاہری حلیے کے اعتبار سے ہمیں کمزور لگ رہا ہے, مفلوق الحال لگ رہا ہے, لیکن حقیقتاً وہ اللہ رب العالمین کے کنبے سے ہے, تو وہ اللہ کے آپ کو قریب کر رہا ہے, تو اس پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تو نے مجھے میرے رب کے قریب کر دیا. تو اس تصور کے ساتھ اگر صدقات و خیرات کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید کا بھی ایک جذبہ عطا فرمائے گا, جوش و خروش عطا فرمائے گا. آمین آمین. جزاک اللہ مفتی صاحب, بہت خوبصورت گفتگو, بہت موٹیویشن, بہت ترغیب, اور یقیناً ہمارے ناظرین تک پہنچی ہوگی. لیکن ناظرین, یہ گفتگو ہوتی ہے, موٹیویشن جاتی ہے, ڈونیشنز بھی آتے ہیں, لیکن میں آپ کو بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس وقت, کیونکہ ضرورت بہت زیادہ ہے, جو ہمیں ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ تقاضا کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈونیشنز آنے چاہیے. ہم یہ سوچ سکتے ہیں, مطلب بات دل نخواستہ, خاکم آپ سمجھ لیں کہ میرے منہ میں خاک, میں صرف ایک امیجنیشن آپ کو دے رہا ہوں ایک سمجھانے کی غرض سے, کہ کسی گھر میں اگر ہمارے ارد گرد آگ لگ جائے اور لوگ جو ہے وہ اس آگ کو بجھانے میں مصروف ہوں, کوئی بھی شخص اگر گھر میں بیٹھا ہو سکون کے ساتھ اور لوگ اس کو دیکھیں کہ سب آگ بجھانے میں مصروف ہیں اور یہ اپنے گھر پر آرام کر رہا ہے, کسی کو بھی یہ بات جو ہے وہ اچھی نہیں لگے گی, اور یہ دیکھا جائے گا کہ شاید یہ کہا جائے گا اس شخص کے سینے میں شاید دل ہی نہیں ہے. تو اس وقت یقیناً ناظرین جو ہم حالت اپنی آنکھوں سے ایسے علاقوں میں جا کر دیکھ کر آئے ہیں, احساس ٹرسٹ کے ہمارے آپ سمجھ لیں کہ جو جتنے بھی پائنیئرس ہیں, جتنے بھی اس کے آپریٹرس ہیں, سپروائزرس ہیں, جتنی مینجمنٹ کے لوگ ہیں, وہ خود جا کر سروے کرتے ہیں. ہمارے والنٹیئرس ہیں, ہمارے رضاکار ہیں جو اس پروجیکٹ پر کام کرتے رہتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ کس انداز سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں. اس کو کہتے ہیں کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ معاشی طور پر اگر دیکھا جائے نا تو ان کے گھر میں آگ ہی لگی ہے. آگ لگنے کے لیے صرف آگ کا ہونا ضروری نہیں ناظرین. جب چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچے دودھ کے لیے, روٹی کے لیے روتے ہیں, اس باپ سے, اس ماں سے پوچھیں کہ ان کے کلیجے بس ان کا دل کرتا ہے بس پھٹ جائیں اور یہ زمین جو ہے نا کھل جائے اور ہم اس میں سما جائیں.
یہ بچوں کے معاملے میں والدین جو ہے نا وہ اتنے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں. تو میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں, ہمارے بچے صرف یہاں ایک لفظ بولتے ہیں کہ کھانا چاہیے, دودھ چاہیے, اور ہم ان کو فوراً اللہ کے حکم سے, اللہ کی توفیق سے پرووائڈ کر دیتے ہیں. ناظرین, کس قدر تکلیف سے اور اذیت سے گزرنا پڑتا ہے ایسے ہزاروں لاکھوں والدین کو جو مفلسی اور ناداری کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو وقت پر روٹی نہیں دے پاتے. اگر ہم آگے بڑھیں اور رب کے دیے ہوئے مال میں سے زیادہ مدد کریں تو اس کا ریٹرن جو ہے ناظرین یہ ہماری اولاد کے لیے. آج اگر ان کی اولادوں کے جذبات کو آپ نے سمجھا, ان والدین کے جذبات کو سمجھا, ان کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے سچے دل کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, جیسے مفتی صاحب نے کہا, آپ نے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کی تو یقیناً آپ کے بچے جو ہیں ان کو برکتیں اس کی ملیں گی, ان کے روزی میں, ان کی عمر میں اس کی برکتیں ہوں گی. اور میں جب بھی یہ ٹرانسمیشن اس طرح کی ٹیلی تھونس کرتا ہوں تو مجھے علامہ اقبال کے وہ اشعار بار بار یاد آتے ہیں, جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایسا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کو رب تعالیٰ نے لاکھوں اور کروڑوں سے نوازا ہے, بے حساب نوازا ہے, لیکن پھر بھی ان کے کان پر جوں نہیں رینگتی, اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت نادار ہے, مفلس ہے, غربت سے دوچار ہے, اور ہم زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کی مدد نہیں کر پاتے. اسی پر مزید گفتگو ناظرین کریں گے اور انشاءاللہ کلام بھی شامل کریں گے. دانیال شیخ سے انشاءاللہ ہم گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت بھی پیش کریں, اور ہم گفتگو بھی کریں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے بریک کے بعد.